اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ نے بہت سی تقریریں سنی ہوں گی اور سن بھی رہے ہوں گے. مختلف قسم کے علماء کرام مختلف انداز میں اس موضوع پر بات کر رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں، جو یہ مہینہ آتا ہے، اس مہینے کی ابتدا سے مختلف نظریات کے حامل علماء کرام اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے طریقے اور اپنے اپنے نظریے کے مطابق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. میں بھی آج آپ بھائیوں کے سامنے اسی موضوع پر ایک اہم ترین نقطے پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اس سے متعلقہ گفتگو سنی ہو. عزیز بھائیوں، میرا مقصد نہ تو کسی پر تنقید کرنا، نہ کسی پر کیچڑ اچھالنا، نہ کسی کے ساتھ بد کلامی کرنا، نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا، ایسا ہمارا کوئی مقصد نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو حق بات ہے اس حق بات کو بیان کیا جائے، ہم حق بات کو سنیں اور پھر اس حق بات پر عمل کریں. بس یہ مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ہماری نیت، ہماری سوچ اور فکر بالکل خالص ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو. نبی علیہ السلام دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ آپ دنیا میں کس مقصد کے لیے تشریف لائے؟ وہ کون سا خاص مقصد تھا؟ وہ کون سا خاص مشن تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم نبی کو مبعوث فرمایا؟ اس نقطے پر ہم بات کریں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ جس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے، ہم نے اسے کیا سمجھا اور ہم نے کیا رویہ اختیار کیا. اس چیز کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے. قرآن حکیم اس کا مطالعہ کریں.
تو اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول کو بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ جائیں اور لوگوں کو یہ دعوت دے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ تمام نبیوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ، جو نبی بھی آیا پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک، وہ سب جو سب سے پہلی دعوت لوگوں کو دیتے وہ کہتے قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ وہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العزت کی اس اکیلے کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ بنیادی نقطہ تمام نبیوں کا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی سورۃ الرعد کی، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب فرماتے ہیں، فرمایا كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک امت کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور اس امت سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی۔ فرمایا کس لیے بھیجا؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ اس امت پر اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کی تلاوت کریں کہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرح وحی کی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ یہ کتاب تلاوت کیوں کرنا ہے، کس لیے پڑھنا ہے؟ اس لیے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، کہ یہ امت، یہ قوم رحمان کا کفر کرتی ہے، رحمان سے کفر کرتی ہے، انکار کرتی ہے رحمان کا، اس لیے آپ کو بھیجا۔ اور قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اس امت سے کہیں کہ اس اللہ کے علاوہ میرا کوئی رب نہیں، وہی الہ، وہی معبود۔ اور هو ربی، کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب، لا الہ الا ہو، کہ میرے رب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود ہے تو صرف کون ہے؟ صرف میرا رب، میرا اللہ، وہ معبود ہے۔ اور انہیں کہیں کہ علیہ توکلت و الیہ متاب، میرا بھروسہ اس اللہ کی طرف ہے اور میں رجوع بھی اسی کی طرف کرتا ہوں۔ یعنی آپ کے آنے کا دنیا میں مقصد جو بیان ہوا وہ یہ کہ آپ اس امت کو، اس قوم کو بتائیں کہ جو اس رحمان کا انکار کرتی ہے، جو اس رحمان کے ساتھ غیر اللہ کو شریک قرار دیتی ہے، آپ انہیں جائیں اور اپنے رب کا تعارف کروائیں، اپنے رب کی توحید انہیں پڑھ کر سنائیں اور اپنا عقیدہ ان کے سامنے رکھیں اور انہیں کہیں کہ میرا بھروسہ، میرا یقین صرف اور صرف اس ایک ہستی، اس ایک ذات پر ہے، کیونکہ میرا لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ یہ بنیادی نقطہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ بعثت کا مقصد ہے. اس مقصد کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اس مقصد کو دنیا کے سامنے واضح کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا. صبح و شام، لیل و نہار، گرمی سردی، نبی کریم علیہ السلام نے دور نزدیک آپ نے ہر جگہ جا کر اپنے رب کے اس پیغام کو پہنچایا، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو اپنے رب کی معرفت کروائی، لوگوں کے سامنے یہ عقیدہ رکھا، لوگوں کو یہ پیغام دیا. آپ نے اپنی ذاتی زندگی، اپنے عیش و آرام، اپنی راحت آرام سکون، ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف اور صرف اپنے خالق اور مالک کے لیے آپ نے، اور لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو کفر اور شرک سے نکالنے کے لیے آپ نے دن رات کام کیا. پھر اس کے بعد ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا. یقیناً مومنین پر یہ بہت بڑا احسان ہے. وہ احسان کیا کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے ہم نے ایک رسول کو بھیجا. وہ رسول کیوں آیا ہے؟ کس لیے آیا ہے؟ اے اللہ کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یہ ہمارا نبی، یہ ہمارا رسول جن کی طرف آیا ہے، ان کے اوپر اللہ کا قرآن پڑھے گا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرے گا، اور فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا. پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ لوگوں کو کتاب سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا، یعنی قرآن و حدیث سکھائے گا. یہ نبی لوگوں کو قرآن و حدیث سکھائے گا. کیوں اللہ؟ اے ہمارے رب کس لیے؟ فرمایا اس لیے وَإِن كَانَ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیونکہ اس سے پہلے انسانیت ساری کی ساری گمراہ ہو چکی تھی. انسانیت ساری کی ساری گمراہ ہو چکی تھی. ہاں، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانیت کتنی گمراہ تھی. سورہ روم میں اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں ہر طرف فساد برپا ہو گیا، ہر طرف فساد ہی فساد. فساد کیا؟ لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، قتال؟ نہیں. فساد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت چھوڑنا بھی فساد ہے، کفر بھی فساد ہے، شرک بھی فساد ہے، اس خالق اس مالک سے غافل ہونا فساد ہے، ہر گناہ فساد ہے. اس لیے ہر طرف نبی معظم کے آنے سے پہلے ہر طرف یہ فساد برپا ہے. اور تو اور روئے زمین کی سب سے افضل جگہ ام القری مکہ، جہاں بیت اللہ، اللہ کا گھر، وہ بھی اس فساد سے محفوظ نہیں. وہاں بھی 360 بت رکھے ہوئے، بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں بت رکھے ہوئے، ان کی پوجا ہو رہی ہے. اس بت کی، ان بتوں کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں، اور پھر جہالت، بے حیائی، فحاشی ہر طرف عام. لوگ ننگے کپڑے اتار کے، مرد و خواتین کپڑے اتار کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں.
ننگے. ایک ایک عورت 10 مرد اس نے رکھے ہوئے ہیں. ایک ایک عورت کے پاس 10 اس کے پاس اس کے یار، اس کے دوست، اس سے محبت کرنے والے، اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے والے 10 مرد. اور ہر طرف ظلم اور زیادتیاں. اللہ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا. احسان کیا فرمایا؟ نبی کو بھیجا. اے میرے نبی آپ جائیں ان لوگوں کی طرف اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے. ہائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پھر اس آیت کے اندر جو میں نے آیت پڑھی کہ آپ کی بعثت کا جو مقصد، اس کے مطابق آپ نے لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو پڑھا. لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو پڑھا، تلاوت کی، قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا. اللہ اکبر. اور جو لوگ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں پھر آپ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. آپ زمانہ جاہلیت کی ساری باتوں کو ان کے دل و دماغ سے نکالنے کے لیے آپ انہیں درس دیتے، آپ انہیں پڑھاتے، آپ انہیں سکھاتے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب سکھاتے ہیں، انہیں حکمت سکھاتے ہیں، انہیں دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں، انہیں حدیثیں سکھاتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات آپ نے محنت کی، دن رات آپ نے کوشش کی، راتوں کو جاگ کے گھاٹیوں میں، وادیوں میں، پہاڑوں میں سفر کر کے، اور جب حالات ٹھیک نہ تھے رات کے اندھیروں میں چھپ کے نبی کریم علیہ السلام نے اس پیغام کو عام کیا. اللہ اکبر. آپ نے لوگوں کو عقیدہ سکھایا، آپ نے لوگوں کو دین اسلام سکھایا، آپ نے لوگوں کو رب کی پہچان کروائی، آپ نے لوگوں کو ان کے جینے کا مقصد بتایا، آپ نے لوگوں کو ان کی جو برائیاں، ان کے اندر جو گناہ، ان کے اندر جو جرم، جو فحاشیاں، جو بے حیائیاں، جو بھی گندگی غلاظت، ہر چیز میں آپ نے لوگوں کی رہنمائی کی، ان کی صفائی کی، انہیں بتایا، ان کی تربیت کی، انہیں گناہوں سے پاک کیا، انہیں وہ راہ بتائی کہ جس راہ پر چل کے وہ اللہ کی جنت کے وارث بن سکتے تھے اور جہنم سے بچ سکتے تھے. اور فرمایا لوگوں، میں تمہارے درمیان ایک ایسا دین چھوڑ کے جا رہا ہوں. میری باتیں آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سننی ہیں اور غور سے سننی ہیں. میں نے آپ کو جس نقطے پر لانا ہے کہ آج کا جو دور ہے عصر حاضر، اس پر میں نے آپ کو لے کر آنا ہے. اس لیے ذرا غور سے اور توجہ سے میری اس تمہید کو سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے لوگوں کو درس دیے، لوگوں کو عقیدہ پڑھایا، لوگوں کو کفر سے اور شرک سے بچایا، بتایا لوگوں سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. لوگوں انما الہکم الہ واحد، لوگوں تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے. لوگوں کو پڑھایا. کیا پڑھایا؟ لوگوں تمہارا داتا، تمہارا گنج بخش، تمہارا غریب نواز، تمہارا حاجت روا، تمہارا مشکل کشا لوگوں صرف ایک ہے اور اس کا نام اللہ ہے. اس کا نام اللہ ہے. یہ تعارف کرنا ہے. لوگوں سے اللہ کے سوا کسی کے سامنے جا کر نہ جھکنا، لوگوں سے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مشکل کشا نہ بنانا. لوگوں اس اللہ کے سوا کسی کو اپنا غریب نواز نہ بنانا. لوگوں داتا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، تمہاری بیماریوں کو دور کرنے والا وہ ہے. کائنات کا بادشاہ، کائنات کا مالک، کائنات کا حاکم،
زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا، لیل و نہار کو لے جانے لانے والا، گرمیوں سردیوں کو لے جانے لانے والا، زندگی موت کا خالق و مالک، لوگوں صرف اور صرف وہ میرا اللہ، وہ میرا رب ہے۔ یہ تعارف کروایا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تربیت کی، یہ بعثت کا مقصد تھا اللہ کے رسول کا، اور آپ نے یہ کام کیا، اور پھر صرف توحید ہی نہیں پڑھائی، وجوزہ کی، انہیں پاک کیا۔ وہ جو سال ہر سال کا کام تھا، وہ جو سال ہر سال کے گناہ، وہ جو سال ہر سال کے جرم، وہ جو سال ہر سال کی برائیاں، وہ جو سال ہر سال کی بدکاریاں کر کر کے من کالے ہو چکے تھے، اندر باہر کالے ہو چکے تھے، اس رسول نے آ کر ان کی صفائی کی، ان کا تزکیہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ایسا بنا دیا، ایسا بنا دیا، سبحان اللہ، بلال جیسے کالے سیاہ حبشی کو ایسا بنا دیا چلے زمین پر قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے، ایسا بنا دیا، ایسا تزکیہ کیا، ایسی صفائی کی، اور انہیں سکھایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب سکھائی، انہیں دانائی کی باتیں سکھائی۔ کتاب اور دانائی میں کیا سکھایا؟ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں حسن اخلاق سے پیش آؤ، اخلاقیات سکھایا ہے، ہمیں رہنے کا، جینے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا، ہمیں کاروبار تجارت سکھائی، ہمیں لین دین کے معاملات سکھائے، ایک دوسرے کے حقوق کے معاملات بتائے۔ ہمیں ہمارے نبی نے بیوی کے حقوق، خاوند کے حقوق، بچوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، جانوروں کے حقوق، ایک ایک چیز ہمیں ہمارے نبی نے وہ پڑھائی، سب کچھ بتایا، عبادت کے طریقے بتائے، لوگوں عبادت کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تم نے کھانا پینا کیسے ہے، تم نے لباس کیسے پہننا ہے، ایک ایک چیز میں ہمارے نبی نے ایک ایک چیز بتلائی، ایک ایک چیز ہمیں سکھائی۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک رفع حاجت کے لیے جانا کیسے ہے، آنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیوی کے پاس کیسے جانا ہے، کپڑا کیسے پہننا ہے، جوتا کیسے پہننا ہے، ایک ایک چیز ہمیں ہمارے نبی نے بتائی۔ بعثت کے مقصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر پورا کیا، لوگوں کو بتایا، آپ نے تعلیم دی، آپ نے سکھایا سب کچھ۔ اللہ اکبر۔ یہ معاشرہ تو جانوروں سے بھی بدتر معاشرہ تھا، جانوروں سے بدتر، ایسا جانور، ایسے جانوروں سے بدتر کہ معصوم سی بچی کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی گردنیں مارتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ یہ پانی پلانے کی باری میری تھی، یہ ایک بارش تو زمین، 1 انچ زمین میری تھی، ایک دوسرے کی گردنیں مارتے۔ جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کے حقوق کو دبا دیتا، اور کمزور بیچارے کی کہیں کوئی آواز سننے والا نہ ہوتا۔ ایسا بدتر معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے لوگوں کی تربیت کی، آپ نے لوگوں کو سکھایا، اور الحمدللہ اس دور کے مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو سمجھا، آپ سے سیکھا اور اس کے اوپر عمل کیا، اور اس کے اوپر عمل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مسلمانوں کو پابند کیا تھا۔ اللہ نے قرآن حکیم میں کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اے نبی ان سے کہیں کہ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی
اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. اللہ اکبر. اور فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے تو سنو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، ہمارے نبی کے اوپر جو چیز ہم نے فرض کی ہے اس کا ادا کرنا اس پر لازم ہے. ہم نے اپنے نبی کے اوپر جو چیز لازم کی ہے اس کا ادا کرنا، اس کا پورا کرنا یہ اس پر لازم ہے، یہ اس پر فرض ہے کہ وہ اس کو پورا کرے گا. ہاں تم سنو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. فرمایا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، کیا فرمایا؟ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تمہیں کیا کرنا ہے، تم کس چیز کے مکلف. سنو، فرمایا کہ تم اس چیز کے ذمہ دار ہو، وہ چیز جو تم پر فرض کی جا رہی ہے اس کے تم ذمہ دار ہو. تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو چیز تمہیں ہمارا نبی ہمارا رسول بتائے تم اس کو سنو اور اس کے اوپر عمل کرو. فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کرو گے، اگر تم ہمارے رسول کے کہنے پر عمل کرو گے تو تب تم ہدایت یافتہ سمجھے جاؤ گے. ہدایت یافتہ کب سمجھے جاؤ گے؟ جب تم اطاعت کرو گے، جب تم کہنا مانو گے، جب تم ہمارے رسول کے طریقے کو اختیار کرو گے، جب تم ہمارے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو تب یہ مانا جائے گا کہ تم ہدایت یافتہ ہو، تب اس بات کو تسلیم کیا جائے گا. رہی ہمارے رسول کی بات، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ تم پر پہنچا دے، تمہارے سامنے اللہ کے دین کو بیان کر دے. اب تم ہو اس بات کے پابند کہ ہمارے رسول کی ایک ایک بات اس کو غور سے سنو اور اس کے اوپر عمل کرو. جیسے سورہ حشر میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کیا کرنا ہے؟ فرمایا ہمارا رسول تمہیں جو چیز دے اس کو کیا کرو، اس کو لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. تم پابند ہو اس بات کے، تم اس بات کے پابند ہو، یہ تمہاری ڈیوٹی ذمہ داری ہے. یہ ہمارے رسول کی باتیں کوئی عام باتیں نہیں ہیں، یہ تمہاری دنیا و آخرت کی کامیابی کی باتیں ہیں، یہ رب رحمان کی باتیں ہیں. اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ محمد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو اب کیا خیال، بس یہاں معاملہ ختم؟ فرمایا نہیں، اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے کے بعد اب تم پر واجب ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جس مقصد کے لیے ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، جو ہمارے نبی کی بعثت کا مقصد ہے، اس کو سمجھو، اس کی تعلیمات سنو، اس کے احکام سنو، اس کی شریعت سمجھو اور پھر اس کے اوپر عمل کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ فرماتے پھر ہم تمہارے اعمال برباد کر کے رکھ دیں گے. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اگر تم نے ہمارے نبی کی، ہمارے رسول کی اطاعت نہ کی، اگر تم نے ہمارے نبی کی، ہمارے رسول کی فرما برداری نہ کی، اگر تم نے زندگی ایسی نہ گزاری جیسی زندگی ہمارے نبی نے گزارنے کا تمہیں حکم دیا ہے، تو پھر سن لو اے ایمان والو، سورہ محمد کا یہ اعلان، اللہ کا اعلان، فرمان الہی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پھر تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی. پابند ہو تم، پابند.
تم اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے پابند نہیں ہو. تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا معنی؟ کیا معنی؟ اب جو اللہ کہے گا اور اللہ کا رسول کہے گا وہی کریں گے. مانا گیا اللہ معبود ہے, عبادت صرف اسی کی, اور اس کے تمام احکام پر عمل کریں گے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے. یہ دعویٰ, یہ اعلان ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب ذرا آئیے صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں اور ذرا غور سے سنیں, توجہ سے سنیں. صحابہ اکرام نے آپ کی بعثت کے مقصد کو سمجھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم بھی دیتے ہیں, اللہ کے رسول جو حکم بھی دیتے ہیں, صحابہ کیا کرتے تھے؟ اوکے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے کا موقع دیں ہمیں, آپ کے اس حکم پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, ہم آپ کو سوچ کر کل بتائیں گے. کیا خیال ہے؟ ایسے کرتے تھے, یوں کرتے تھے. اللہ کے رسول آپ کا حکم بہت اعلیٰ ہے, لیکن مسئلہ زمانہ بڑا فارورڈ ہے, لوگ کیا کہیں گے اگر ہم آپ کی بات کو مان لیں گے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, اماں ناراض ہو جائے گی, ابا ناراض ہو جائے گا, رشتہ دار چھوڑ دیں گے, گھر بار چھوٹ جائے گا, کاروبار چھوٹ جائے گا, بزنس بند ہو جائے گا, اور ہم اس دور میں سروائیو نہیں کر سکیں گے. اللہ کے رسول ویری سوری, پھر کبھی سوچ کر آپ کو بتائیں گے. کیا ایسا ہوتا تھا؟ کیسا ہوتا تھا؟ ادھر حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے, ادھر صحابہ کی گردن جھکی ہوتے تھے. اور ایمان اور عمل ایسے کہ اللہ کی قسم تاریخ حیران ہے اس بات پر. یا اللہ, یہ کیسے لوگ تھے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. شراب صحابہ پیتے تھے, حرام نہیں ہوئی تھی, اس وقت پیتے تھے نا. کیوں پیتے تھے؟ کیونکہ ابھی حرام نہیں ہوئی تھی, پیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتار دیا, حرام ہے. اللہ کے رسول نے ابھی صحابہ کے پاس نہیں تھے, حکم آیا, حضرت بلال کو حکم دیا, جاؤ مدینے کی گلیوں میں اور اعلان کر دو. کیا اعلان کر دو؟ حرمت الخمر, کہ شراب کیا ہے؟ شراب حرام ہو گئی. اب صحابہ اکرام رات کو بیٹھے, گھروں میں مجلس لگی ہوئی ہے اور پی رہے ہیں, پلا رہے ہیں, ایک دوسرے کو بھر بھر کے دے رہے ہیں. ادھر اعلان ہو رہا ہے مدینے کی گلیوں میں, لوگوں شراب حرام ہو گئی, شراب حرام ہو گئی. لوگوں نے گلاس اٹھائے ہوئے, کوئی بھرنے میں لگا ہوا اور کوئی منہ کی طرف لے جا رہا, اور کسی نے منہ سے لگا رکھی اور کسی نے جگ اٹھا رکھا. اللہ کی قسم حدیث ذرا اٹھا کر دیکھیں کہ جس کے ہاتھ میں جگ اس نے جگ وہی رکھ دیا, جس کے ہاتھ میں گلاس اس نے گلاس وہی رکھ دیا, اور جس کے منہ میں تھی چلو گھونٹ کو اپنے حلق سے نیچے گزار لیں, یہ کیا نہیں, اپنے منہ سے باہر نکال دی, حلق سے نیچے نہیں لے گیا. یہ نہیں کیا کہ چلو جو منہ میں ہے اس کو تو لے جاؤ نیچے, نہ اٹھائے برتن, اٹھا کے بیٹھے, برتنوں کو اٹھا کر باہر پھینکا اور کہنے لگے ان برتنوں کو بھی اٹھا کر باہر پھینک دو, اب ہمیں ان برتنوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں ان برتنوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس چیز سے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا, ہم اس چیز سے باز آئے. یہ تھا دین, یہ تھا عمل, یہ تھی اطاعت, یہ تھی محبت. بہت سی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں. صرف سمجھانے کے لیے یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے.
اور شاید پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا خواتین کا بھی مزاج دیکھیں، سبحان اللہ، پردے کا حکم نازل ہوا، پردہ کرنا ہے۔ وہ دور تھا جس دور میں کپڑے کی بڑی قلت تھی، کپڑے کی بڑی قلت تھی۔ جس طرح آج کپڑا ہے ایسے کپڑا نہیں ہوتا تھا، اس دور میں کپڑا نہیں، لیکن جب پردے کا حکم ہوا تو صحابیات کپڑوں کے ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہیں سلائی کر کے پوری رات انہوں نے لمبی چادریں اپنے سی، انہوں نے، تاکہ کل کو جب نکلے تو پردہ کر کے نکلیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اطاعت، فرما برداری، ہمیں وہ آرڈر ہے، حکم، فوراً پوری رات کپڑے کی سلائی کر کر کے سو وہ اس حالت میں نکلی کہ مومنوں کی ایک عورت بھی بے پرد نہیں تھی، مومنوں کی ایک عورت بھی بے پرد نہ تھی۔ محبت، اطاعت، فرما برداری، اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو اپنے معاشرے کی طرف لے آتا ہوں، عصر حاضر میں آ جائیں آپ۔ محبت تو ہمیں بھی بڑی ہے، اتنی محبت ہے کہ صحابہ کرام بھی محبت کے اس مقام پر نہیں پہنچے جس مقام پر آج کا مسلمان پہنچ گیا ہے۔ وہ کیا مقام ہے؟ عشق رسول۔ وہ کون سا مقام ہے؟ عشق رسول۔ ہم عاشق ہیں، ہم رسول کے عاشق ہیں، کیونکہ صحابہ میں سے کسی نے نہیں کہا تھا کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ کس نے کہا تھا؟ کسی نے بھی نہیں کہا۔ ہماری محبت ہم نے اپنے زبانی جماعت سے اس کا اظہار اتنا کیا کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ ویسے کئی دفعہ یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ یہ لفظ اللہ کے رسول کے لیے ٹھیک نہیں ہے، میں اس کی وضاحت نہیں کرتا، آپ سن چکے، کئی دفعہ سن چکے۔ میں کہتا ہوں محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت کا دعویٰ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت، بڑا پیار، ہمیں اتنی محبت، اتنی کہ ہم کسی اور سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی اللہ کے رسول سے، اور اگر ہمارے رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہم اس گستاخ رسول کو کافر قرار دے دیتے ہیں۔ ہمیں اتنی محبت کہ جو ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کرے ہم اس کی گردن مار دیتے ہیں۔ یہ ہماری محبت کا یار۔ آئیے سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت کا تقاضا کیا ہے۔ محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے سامنے محبت کے ان تقاضوں کو ذرا رکھیے گا اور ان سے پوچھئے گا، محبت کس بات کی ڈیمانڈ کرتی؟ محبت کی تعریف کیا ہے؟ جو محبت کرتا ہے وہ محب کہلاتا ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے وہ محبوب کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ محبوب۔ اللہ کے رسول ہمارے محبوب ہیں، صلی اللہ بالکل ہے، اور اللہ ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب محبان رسول ہیں، اور اللہ کے رسول ہمارے محبوب ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رشتہ بنتا ہے، محب محبوب، اور اگر تم عاشق بنو گے تو پھر رسول کو معشوق کہنا پڑے گا، معاذ اللہ۔ اگر تم عاشق بنو گے تو پھر رسول کو کیا کہنا پڑے گا؟ معشوق۔ محب ہو تو رسول محبوب ہے، محبوب ہے۔ اب ذرا دیکھیں محبت محب سے کیا تقاضا کرتی ہے، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ سنیے، نمبر 1 کہ محبت یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب کی اطاعت کا تاب اپنے گلے میں ڈال لیں اور اپنے محبوب کی مخالفت چھوڑ دیں۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ اور محبت کی تعریف کرواؤں، محبت کسے کہتے ہیں؟ کہ محبوب کی اطاعت کا طوق اپنے گلے میں ڈالے اور مخالفت چھوڑ دے، اسے محبت کہتے ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ آئے ایک اور تعریف بھی سن لیں،
محبت کی ایک اور تعریف ہے. محبت یہ ہے کہ محب اپنے آپ میں محبوب کی صفات کو پیدا کر لے. محبت کیا ہے کہ محب اپنے آپ میں محبوب کی صفات کو پیدا کر لے. یہ اس کی تعریف. آئے ایک اور تعریف بھی سن لیجیے. 3 تعریفیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تیسری کیا ہے؟ تیسری تعریف ہے اس کا تقاضا محبت کا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ محب اپنے آپ کو محبوب کے سپرد کر دے. محب اپنے آپ کو محبوب کے سپرد کر دے. یہ ہے محبت. اسے محبت کہتے ہیں. اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ صحابہ اس معیار پر پورے اترتے تھے کہ نہیں اترتے تھے؟ اسی طرح تھے صحابہ. اللہ کے رسول کی اتنی اطاعت کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے مقابلے پر اگر ان کے ماں باپ آ جاتے, بیوی بچہ بھی آ جاتا, ان کی بات کو چھوڑ دیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے تھے. اور اسی طرح ہے اطاعت کا طوق اپنے گلے میں ڈال رکھا تھا. مجھے کوئی ایک مثال دیجئے جس میں یہ ملے کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے تھے. کوئی مثال دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ نے اپنے آپ میں کون سی صفات پیدا کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اپنے ایک عمل میں کون سی صفات کو پیدا کرتے تھے؟ نبوی صفات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات, آپ کی عبادت, آپ کی اطاعت, آپ کا طریقہ, آپ کا چہرہ, آپ کا لباس, ایک چیز میں اپنے آپ میں صفات. اور کون سی پیدا کرتے تھے؟ ہمارے نبی نے نماز یوں پڑھی ہے, ہم یوں ہی پڑھیں گے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا یوں بیٹھ کر کھایا ہے, ہم بھی بیٹھ کر کھانا اسی طرح کھائیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حالت اس طرح کی تھی, ہم بھی اپنے چہرے کو یہ کیا, یہ صفات پیدا کی جا رہی ہیں. اور اپنے آپ کو سپرد کس کے کر رکھا تھا؟ اللہ کے رسول جدھر حکم کریں, جیسا حکم کریں, جیسا آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں, ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر رکھا ہے. آپ ہمارے بارے میں جو چاہیں آپ فیصلے کریں. مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے مگر میں اس میں بڑی مثالیں ہیں, اور یقیناً آپ اس بات پر ایمان رکھیں گے کہ صحابہ نے ایسا ہی کیا. اب آئیں ذرا ہم دیکھیں اپنے آپ کو. ہمیں محبت ہے, ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے, بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے. لیکن بعثت کے پہلے مقصد کی مخالفت آج ہمارے مسلمانوں میں بے حساب پائی جاتی ہے. بعثت کا پہلا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اور یہ بعثت کا پہلا مقصد تھا. آج قوم کیا کر رہی ہے؟ اور کتنے بابوں کے دربار ہیں ہمارے وہاں. پاکستان اور ہندوستان میں, بنگلہ دیش, غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ غیر اللہ کے سامنے سجدے ہو رہے یا نہیں؟ بتاؤ مجھے. آج ہمارے مسلمان کلمہ کو آج غیر اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں, غیر اللہ کو غوث اعظم, غیر اللہ کو دستگیر, غیر اللہ کو داتا, غیر اللہ کو غریب نواز. وہ امیدیں, وہ یقین, وہ بھروسہ جو اللہ رب العزت کے بارے میں ہونا چاہیے تھا وہ غیر اللہ کے بارے میں ہے. غیر اللہ کے سامنے جھکنے والے آج ہمارے مسلمان. آج مسجدوں میں عدد کم ہے اور درباروں اور مزاروں پر تعداد زیادہ ہے. اللہ کے در سے مایوس اور غیر اللہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. اللہ نہیں دیتا بیٹا, یہاں سے ملتا ہے. رزق کی تنگیاں اللہ کے ہاتھ سے دور نہیں ہوتی, رزق کی تنگیاں فلاں بابے کے دربار سے دور ہوتی ہیں. بعثت کے اس پہلے مقصد کو ہم نے فراموش کیا.
وہ نبی وہ رسول کہ جس نے دنیا میں آ کر اس کفر کو اس شرک کو ختم کیا. آپ نے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. آج اس انسان نے دور حاضر کے اس نے کلمہ پڑھ کے رسول کا ان کاموں کو دوبارہ کھڑے کیا. اللہ اکبر. دن رات اللہ کے رسول تھڑکتے تھے لوگوں کی اصلاح کے لیے. آپ لوگوں کو عقیدے کی دعوت دیتے, لوگ قبول نہ کرتے تو اللہ کی قسم اللہ کے رسول اتنے غمگین ہو جاتے کہ اللہ نے قرآن میں سورۃ الکہف میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ لوگ آپ کے کہنے پر ایمان نہ لائے, اگر ان لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک نہ کہا, تو آپ اتنے رنجیدہ ہو جاتے ہیں, آپ اتنے غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے آپ اس غم سے ہلاک ہو جائیں گے. اللہ کے رسول ان پر اتنا غم نہ کریں. میں ایک بات یہاں پر سوال اٹھانے لگا ہوں, میرے سوال کو ذرا غور سے سنیے گا اور توجہ سے سنیے گا. آپ کے گھر کا بچہ غلطی کرے یا آپ کے پڑوسی میں, آپ کے پڑوس میں کوئی بچہ غلطی کرے, دونوں جو غلطی کرتے ہیں, ان دونوں غلطی کرنے والوں کی زیادہ تکلیف آپ کو کس کے بارے میں ہوگی؟ پڑوسی کا بچہ غلطی کرے اس کی آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی یا اپنے بچے کی؟ اپنے بچے کی غلطی کی آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی. تو یار مجھے یہ بتاؤ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے غیروں کی بدعملی دیکھ کر اتنا دکھ ہوتا تھا, اتنے آپ رنجیدہ ہو جاتے تھے, اور یہ عصر حاضر کے مسلمان جنہوں نے کہا مرحبا مرحبا سرکار کی آمد, مرحبا, غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. اللہ کے رسول ہم آپ کے محب ہیں, آپ سے محبت, آپ سے پیار, آپ سے عشق, آپ پر ہم واری صدقے مرحبا 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 یا سرکار مرحبا. اور جب اللہ کے رسول فرمائے کہ ٹھیک ہے میری فلاں بات پر عمل کرو, یہ عمل نہ کرے, عمل اس کا برعکس ہو, تو بتاؤ کہ اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہوگی. اب میری بات سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ اور غیروں کے ایمان نہ آنے پر اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف, اور یہ جو اپنا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے, لیکن اللہ کے رسول کے حکم پر عمل نہ ہو, تو بتاؤ کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آج تشریف لے آئیں اور اس امت کی حالت دیکھیں, تو بتاؤ کہ ان کا غم سے کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. جس نبی نے بات سے سنی, اور جس نبی نے, جس رسول نے یار دن رات ایک کر دیا, لوگوں کو دعوت دی, تبلیغ کی, پیغام دیا, اپنا پیٹ پالنے کے بارے میں آپ اتنے فکر مند نہیں تھے, اپنے گھر کے بارے میں آپ اتنے فکر مند نہیں تھے, آپ اپنے دنیا کے معاملات کو سنوارنے کے بارے میں فکر مند نہیں تھے. آپ کی ساری ٹینشن, آپ کی ساری توجہ, آپ کا پورا دھیان اس انسانیت کی طرف تھا, ان انسانوں کی طرف. ایک ایک بندے کو دعوت دی, ایک ایک بندے کو, ایک ایک شخص کو آپ نے اللہ کا پیغام دیا, اور ایک ایک بندے کے لیے آپ تڑپتے تھے, آپ خواہش رکھتے تھے کہ یہ بندہ اسلام قبول کر لے. اور دیکھیں ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا, وہ نہ آیا, بیمار پڑ گیا. نبی کریم علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے, وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ قریب المرگ ہے. اللہ کے رسول اس کے قریب ہوئے, فرمایا کلمہ پڑھ لو. کیا فرمایا؟ کلمہ پڑھ لو. اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھی, باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات کو مان لے,
لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں شکر ہے اس اللہ کا کہ جس اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے بچا دیا ہے. آپ ایک ایک فرد کے لیے، ایک ایک شخص کے لیے آپ اتنے فکر مند، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی محنت، آپ کی طرف اس انسانیت کو جہنم سے بچانا اور جنت کی طرف لے جانا تھا. اپنے گھر بار بنانے، اپنے کاروبار چمکانے، یہ نہیں. اور یار اگر یہ ہوتا تو کیا آپ جانتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے اور کائنات کے سردار کی حالت کیا تھی، سرور کونین کی حالت کیا تھی؟ دنیا سے اس حالت میں 11-13 مہینہ نبی رخصت ہوا کہ اپنے زرہ کو گروی رکھ کے مٹھی بھر جو اپنے گھر میں لائے تھے. آخری وقت میں آپ کی زرہ وہ ایک یہودی کے یہاں گروی تھی مٹھی پر جو لینے کے لیے. یہ حالت، اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا. اب ان کے بعد یہ لوگ جو کر رہے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ اللہ کا رسول آ جائے اور یہ دیکھے کہ لوگوں میں تم پر یہ محنت کر کے گیا تھا اور لوگوں میں تمہیں یہ پیغام دے کر گیا تھا اور میں نے تو ایک ایک کو پکڑ کے، ایک ایک کو میں نے کھڑا کر کے، بٹھا کے، جگا کے سمجھایا، اس کو بتایا کہ دیکھنا غیر اللہ کی عبادت نہ کرنا، اس ایک اللہ کی عبادت کرنا. لیکن تم نے میرے جانے کے بعد تم نے کوئی کام شروع کر دیا اور نام میرا لیتے ہو، میری محبت کا دم بھرتے ہو. اللہ اکبر. ابھی یہ مقصد پورا نہ ہو تو کتنا رنج ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ لاکھ دور پیٹتے رہے، آپ لاکھ نعرے لگاتے رہے، آپ لاکھ چراغاں کرتے رہے، آپ لاکھ جھنڈیاں لگاتے رہے، آپ لاکھ نعتیں پڑھتے رہے، آپ لاکھ تعریفیں کرتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں خوش نہیں. کس چیز سے خوش ہوتے؟ کہ اگر ہمارا عقیدہ درست ہو کہ میں جو مقصد لے کر اس امت کی طرف آیا تھا، اس امت نے اس مقصد پر عمل کیا ہے، تب خوش ہو. یعنی آپ اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ انہوں نے میری بات کو مانا ہے، میری اطاعت کی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صرف یہی نہیں، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو اٹھا کر اپنی زندگی سے باہر. آج ہم گروہوں میں تقسیم، آج ہم مسلمان فرقوں میں تقسیم، آج ہمارے الگ الگ گروہ ہیں، ہماری الگ الگ جماعتیں، ہماری نمازیں، ہمارے طریقے آج محمدی نہیں، نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن میں سلسلہ قادریہ سے ہوں، میں سلسلہ چشتیہ سے ہوں، میں سلسلہ سہروردیہ سے ہوں، میں فلاں سلسلے کا، میں فلاں سلسلے کا، میں فلاں جماعت کا، میں فلاں گروہ کا، میں فلاں امام کا. میرا تو یہ مذہب ہے کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے گی. اور اللہ کے رسول تو آئے تھے تمہارے تفرقے کو مٹھانے کے لیے، تمہیں ایک بنانے کے لیے، تمہیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کرنے کے لیے، تمہیں ایک رشتے پر قائم کرنے کے لیے اللہ کا رسول اس دنیا میں تشریف لایا تھا. اللہ اکبر. لیکن میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم نے ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کیا. ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات سکھائے، اللہ کے رسول نے ہمیں عدل سکھایا، اللہ کے رسول نے تجارت، لین دین، ان تمام چیزوں میں ہمارے رسول نے ہماری رہنمائی کی. ہم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، ان تمام چیزوں میں رسول کی مخالفت کی اور محبت کا نعرہ لگا کر ایسی چیزیں ایجاد کر لیں کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. آئیے کہ 2-4 منٹ کی یہ بات میری سن لیجیے. محبت ہے، نماز نہیں ہے. محبت ہے، عقیدہ نہیں ہے. محبت ہے لیکن اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے.
کیا ہے؟ محبت کے نام پر جو ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے محبت ہے. یہ کیا ہے؟ محبت ہے. محبت ہے. کیا محبت ہے؟ دیکھتے نہیں میں نے گھر میں جناب جھنڈیاں لگا رکھی ہیں، محبت ہے. محبت ہے. اچھا جی کون سی؟ آپ دیکھتے نہیں میں نے جناب لائٹیں لگا رکھی ہیں، محبت ہے. اچھا کون سی؟ آپ دیکھتے نہیں میں نے انڈین فلموں کے گانے لگا رکھے ہیں اس خوشی میں. یہ محبت کا اور یہ ہے کہ نہیں ہے؟ محبت ہے. کیا محبت ہے؟ آپ دیکھتے نہیں مرد اور خواتین خوشی میں بھول گئے، حیا حیو سب ختم. مرد و خواتین مل کر جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ناچ رہے ہیں. محبت ہے. محبت ہے. کیا محبت ہے؟ جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو ہم جلوس نکالتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں، ہم سرکار کی آمد کے نعرے لگاتے ہیں. مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا. ہم یہ نعرے لگاتے ہیں. یہ محبت ہے. نماز کا وقت ہو تو مسجد میں نظر نہیں آتے. اطاعت کی بات آئے تو اطاعت نہیں کرتے. اللہ اکبر. چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا لو، صفت پیدا کر لو، محبت ہے. لیکن ٹونی بلیئر بہت اچھا لگتا ہے. انڈین اداکاروں کے چہرے بڑے اچھے لگتے ہیں، ذرا کھرچے ہوئے پپو سے، خوبصورت سے، بڑے سورے سے، سوٹے بوٹے، ٹائی کوٹ، کافروں کے انداز، رہن سہن، لیونگ سٹینڈرڈ، ایک ایک چیز میں. اللہ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے؟ نہ نماز ہو، نہ قرآن ہو، نہ عبادت ہو، نہ اطاعت ہو، بس محبت
کہ یہ رنگ نرالے رنگ، یہ ڈھول باجا، یہ گانا بجانا، یہ مشعل بردار جلوس ہے۔ میں نے دیکھا جناب وہ مشعلیں اٹھائے ہوئے ہیں اور گلیوں میں گھوم رہے، اور یہ کیا کر رہے ہو؟ رسول سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، شمع جلا کر، مشعلیں جلا کر، چراغاں کر کے، لائٹیں جلا کر، جھنڈے لگا کر، نارائن پاک کی تصویریں لگا کر، نعتیں پڑھ کے، بے پردگی کر کے، چہرے مڑ کے، کفر کی راہ پر چل کے، یہ محبت ہے۔ ہاں ایک اور نیا کام شروع ہو گیا، وہ کیا؟ کرسمس کا کیک کاٹتے ہیں عیسائی، کرسمس کا کیک کاٹتے ہیں، کرسمس کا کیک۔ بدقسمتی کی بات کہ آج اس امت نے بھی کیک کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ اس امت نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کیک کاٹا گیا ملتان میں، اور وہ ریکارڈ انہوں نے کہا کہ 70 فٹ لمبا کیک بنایا انہوں نے۔ کتنا کیک بنایا انہوں نے؟ 70 فٹ لمبا کیک بنا کر انہوں نے کاٹا ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یہ اس نام پر کیک کاٹا گیا ہے، برتھ ڈے کیک کاٹا گیا ہے۔ والسلام عليك يا حبيب الله صلوا عليه حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے عاشقان رسول والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ملتان میں آستانہ عالیہ پیر چادر والی سرکار کے گدی نشین پیر علی حسین قریشی نے 5000 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا۔ اس موقع پر شہر بھر سے عاشقان رسول کیک کھانے کے لیے دربار پہنچ گئے۔ کیک کاٹنے سے پہلے محفل نعت کا بھی انعقاد کیا گیا، جس کے بعد دعا مانگی گئی۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر تیار کیا جانے والا یہ کیک پاکستان کا سب سے بڑا کیک ہے۔ کیک کی تیاری میں 1500 کلو مکھن، 600 کلو چینی اور 15000 انڈے استعمال کیے گئے، جبکہ اس کی آرائش کے لیے سیب اور چیری کے مربے کا بھی استعمال کیا گیا۔ اور اب یہ کیک کٹے، اب یہ بدعات جو شروع ہو گئی، دین کتنا جانتا۔ اور مسلمان ایسے بھی ہیں جو غسل کا طریقہ نہیں جانتے، مسلمان ایسے بھی کہ جنہیں ابھی تک اور کلمہ صحیح طرح نہیں پڑھنا آتا، مسلمان ایسے بھی قانون کی اعلیٰ ترین ڈگریاں قل هو اللہ احد پڑھنا نہیں آتا، مسلمان ایسے بھی۔ میں نے ایک جگہ درس کیا، ساتھی بعد میں مجھے ملے، کہنے لگے ایک بات اور ایڈ کیجئے۔ میں نے کہا بتاؤ؟ کہنے لگا انڈیا سے تعلق ہے، انڈیا میں بعض علاقے ایسے ہیں مسلمانوں کے علاقے، لیکن وہاں پر جب کوئی مر جاتا ہے تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا کسی، کیونکہ ان کو آتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، مردے کو دفن کر کے اس کی قبر پر ایک جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں، تاکہ وہاں سے اگر کبھی کسی عالم کو گزر ہو تو وہ گزرتے اس جھنڈے کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ اس کا ابھی جنازہ پڑھنا باقی ہے۔ یہ ہے امت محمدیہ۔ کیا سمجھا ہم نے بعثت رسول کو؟ اس کلمہ پڑھنے والے کو غسل کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، جنازے کا پتہ نہیں، ہاں اس کا پتہ ہے مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا، یہ پتہ ہے، لائٹیں لگانے کا پتہ ہے، ناچنے گانے کا پتہ ہے، ڈھول بجانے کا پتہ ہے، یہ پتہ ہے کہ شاید رسول اسی لیے آئے تھے کہ ہم نے ناچنا اور گانا ہے، ڈسکو گانا ہے، ڈسکو ناچنا ہے، نہیں نہیں، واللہ ظلم کر رہے ظلم۔ اور میں علماء کرام سے کہوں گا، یہ میرے اساتذہ ہیں، بڑے ہیں، علم ان کا مجھ سے بہت زیادہ ہے، میں تو ان کے سامنے ایک معمولی سا آدمی ہوں۔ آج یہ بدعت جتنی ترقی کر گئی ہے، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں ان کی، تو
مجھ سے کہتے اس کو کام کرو، واللہ بولو 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 اس پر۔ آج اہل توحید کے بچے وہ بھی سب کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جی ہمیں جھنڈیاں لے دے، ہمیں لائٹیں لے دے، ہم نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ میں ڈر گیا۔ کیا ڈر گیا؟ یا اللہ ہماری نسلوں کو بچانا۔ یہ تو اس طرح یہ پھیل رہی ہے بدعت کہ ڈر لگتا ہے کہ آنے والی ہماری نسلیں بھی اس راہ پر نہ چل پڑیں۔ واضح ہے پہلا موقع ہمارے ملک میں باقاعدہ توپوں کی سلامی دی گئی ہے۔ پہلا موقع سرکاری طور پر اتنے بڑے پیمانے پر اس چیز کو جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ کیک کاٹے جا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ۔ نہیں میرے بھائیو، رسول اس لیے نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے تھے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ ہاں ہاں محبت کرو، اتنی محبت کہ اس کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک میں تمہیں تمہارے والدین سے، تمہارے بچوں سے اور ساری انسانیت سے زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ہاں اتنی محبت کرو اللہ کے رسول سے، لیکن محبت کسے کہتے ہیں؟ جو میں نے آپ کو بتایا، کیا؟ اطاعت، فرما برداری۔ وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں عمل کیجئے، ویسے بنے جیسا رسول نے تمہیں حکم دیا ہے، اس طرح کی بنے، اطاعت کریں، مخالفت چھوڑیں، وہ کام کریں جس کا رسول نے آرڈر کیا ہے اور ان کاموں سے بچیں جس سے رسول نے روکا ہے۔ اور ذرا آئیں، میں بھائی سے کہتا ہوں کہ وہ کلپ آپ کو دکھا دیں کہ یہ میلاد النبی کس طرح منائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ رسول، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے کر آئے تھے؟ یہ پیغام لے کر آئے تھے؟ ذرا غور کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی بعثت کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔